یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، اپنے زمانے کو پہچاننے کی طاقت نصیب فرمائی ہے۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ مغفرت رحمتوں کی شب ہوتی ہے، گویا خدا متعال کی طرف سے اس کی فیض و برکات کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، خدا متعال کی طرف سے بندوں کو دعوت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں مغفرتوں کو طلب کریں۔ خدا متعال انشاءاللہ ان کی وجود کو منور فرماتا ہے۔ اس شب جمعہ کے موقع پر مرحومین کی مغفرت کے لیے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، انشاءاللہ دلوں کی نورانیت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نصرت کی شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے جن رہنماؤں کو اپنی نمائندگی میں ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت کا فریضہ ان کے اوپر رکھا، انہیں ایسے علوم سے آگاہ کیا، انہیں ایسے علوم نصیب فرمائے جن کے ذریعے سے وہ کائنات کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کر سکیں۔ یہ جو دنیا ہے، اس کے عناوین میں سے ایک عنوان دار غرور ہے۔ دار غرور کا مطلب یہ کہ یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ اب اس کے دھوکے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، اور نہج البلاغہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کتب میں سے ہے، اس مجموعے میں سے ہے جس کا اصلی بیان، شاید موضوعات میں سے ایک اصلی موضوع دنیا کی حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ جگہ جگہ مولا امیر المومنین نے دنیا کو بیان کیا، دنیا کیا ہے، اہل دنیا کیسے ہوتے ہیں، آخرت کیا ہے، اہل آخرت کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مفاہیم آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، اس کے نہیں معلوم کتنے ریفرنسز آپ کو نہج البلاغہ سے مل جائیں گے کہ جس میں مولا امیر المومنین نے دنیا کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں ارشادات فرمائے۔
اللہ کے نبی نے بھی اپنی زندگی میں صراحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو عام انسان دیکھ نہیں پاتے تھے، عام انسان سمجھ نہیں پاتے تھے۔ مثلا جب جنگ احد ہو گئی تو دشمنوں کے قبرستان یعنی جہاں پہ دشمنوں کو دفن کیا تھا وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور کچھ جملے بولے، پھر شہداء کے سامنے بھی کھڑے ہوئے اور شہداء کے سامنے بھی فرمایا۔ تو جو لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھ پاتے تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں، جو مر چکے ہیں ان سے خطاب کر رہے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم تو کم سن رہے ہو، یہ لوگ زیادہ سن رہے ہیں، اور تم جو نہیں سمجھ پاتے وہ یہ سب سمجھ پا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم مسلمان ہونے کے ناطے عقیدہ اسی پہ رکھتے ہیں کہ بھئی جب انسان مر جاتا ہے، جسم کے سڑنے سے، جسم کے مرنے سے انسان نہیں مرتا ہے، جسم مرتے ہیں، ہم زندہ رہتے ہیں، ہم لوگ چلتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں، وہاں پہ ایک اور بدن ملتا ہے، یہ بدن مر جاتا ہے ایک اور بدن مل جاتا ہے، پھر جب وہ اسٹیج بھی ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ یہی بدن مل جاتا ہے، لیکن نہیں معلوم کس صورت میں ملے گا، اسی طرح سے جیسے ہم نے چھوڑا تھا ویسے ہی ملے گا۔ تو اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی یہ انسان کی زندگی کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں وہ طے کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اگر اہل بیت ہمیں نہ سکھاتے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ قرآن کریم ان چیزوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ہم نہ سکھاتے تو تم لوگ سیکھ نہیں سکتے تھے، تو ہم پاس کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہوتے۔ اور شاید ایسے ہی کچھ علوم ہونے چاہیے جو بہت ساری اور مخلوقات نہیں سمجھ سکتی تھیں، جس کی وجہ سے خدا متعال نے مثلا فرشتوں سے کہا کہ بھئی تم آدم کو سجدہ کرو، تو جب کہا کہ سجدہ کرو تو کہا تو ہم بھی کرتے ہیں، تقدیس تو ہم بھی کرتے ہیں، تسبیح تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر اس آدم نے بھی یہی کرنا ہے تو یہ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، اس کو کیوں سجدہ کریں؟ پھر خدا متعال نے فرمایا کہ اس کو ہم نے کچھ ایسی چیزیں سکھائی ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کو بتاؤ، اور نزاکت وہاں پر یہ ہے، باریکی یہاں پر یہ ہے کہ خدا متعال نے حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں کہا کہ تم ان کو سکھاؤ، علم دو ان کو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کی تو فرمایا کہ اس کو ہم نے سکھایا ہے، علم دیا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں کو بتاؤ تو کہا ان کو خبر دو، ان کو بتاؤ، نہیں کہا ان کو سکھاؤ، ان کو علم دو۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کچھ علم ایسے تھے جو وہ سکھا ہی نہیں سکتے تھے فرشتوں کو، فرشتے سیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب ہم اور آپ اس حضرت آدم علیہ السلام کے جن کے پاس یہ منصب تھا اس کے جانشین ہیں، وہ خلیفۃ اللہ تھے، ہم حضرت آدم کے جانشین ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی وہ علم کون سا تھا جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جانشینی ملی اور اس کے اوپر فرشتوں نے سجدے کر ڈالے، اس علم سے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ کہ مثلا میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں، اس کی گاڑی ٹکرا رہی ہے، یہ بندہ اس کو مار رہا ہے، یہ تو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ جو فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ خون بہائے گا، تو اس کا مطلب ہے لڑائی جھگڑے تو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کہ بھئی اس انسان کے اندر کچھ ہے ایسا، یا پہلے سے انہوں نے کچھ اور مخلوقات کو دیکھا ہوا تھا، یا انسان کے اندر کچھ چیزیں دیکھی تھی کہ بھئی یہ تو ایسا ہے۔ تو یہ جو سامنے کے مسائل ہیں، کہاں سے روٹی آئے گی، کہاں سے پانی آئے گا، کہاں سے گاڑی آئے گی، کہاں سے گھر آئے گا، یہ تو سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں۔ فرشتے بھی کہہ رہے تھے یہ تو خون بہائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، فساد برپا کرے گا، لیکن خدا تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ علم، دوبارہ علم کے اوپر بات آئی۔ علم کون سا ہے وہ؟ اب میں اور آپ اس دنیا کے اندر آ گئے، 25 چیزیں جانتے ہیں اپنی دنیا کے بارے میں، یہ وہ علم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کون سا علم نصیب ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو مقام نصیب ہو؟ تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں فوراً سوچنا ہوتا ہے، ہمیں حقیقتوں سے سروکار ہونا چاہیے، سامنے کے کھیل تماشے سے کیا سروکار کرنا۔ مثلا مجھے پتا ہو کہ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، یورپ میں یہ ہوتا ہے، دنیا میں گاڑیاں اتنی ہیں، دنیا میں عمارتیں اتنی ہیں، دنیا میں سڑکیں اتنی ہیں، چلو بات صحیح ہے، اس سے فضیلت ملتی ہے۔ کیا فضیلت ملی؟
تو مجھے مثلاً پتہ چل گیا کہ بجلی کیسے بنتی ہے، بجلی کیسے بھیجی جاتی ہے، لوگ گھروں میں بجلی کیسے استعمال کرتے ہیں، کتنی بجلی چاہیے کتنی نہیں چاہیے، اس سے فضیلت ملے گی؟ نہیں۔ فضیلت کس سے ملے گی؟ یہ بتاؤ دنیا میں تم نے انسانوں کی خدمت کیا کی ہے، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ تم نے اپنے نفس کے اوپر محنت کیا کی ہے، اس پہ فضیلت ملتی۔ قد افلح من زکاہا، یہ معیار ہے۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد، زمین آسمان سورج ستارے سورج چاند سب کی قسمیں کھانے کے بعد معیار یہ ہے۔ یہ بتاؤ تزکیہ کیا تھا؟ میں پریزیڈنٹ تھا فلاں ملک کا، تزکیہ کیا تھا؟ مثلا میں خطیب تھا، مرجع تقلید تھا، کوئی مرجع تقلید بغیر تزکیہ کے نہیں بنے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ خطیب تھا، میں عالم تھا، میں فقیہ تھا، سو کچھ بھی تھا، یہ بتاؤ تزکیہ نفس کیا تھا؟ قد افلح من زکاہا۔ اچھا جب میں کہہ رہا ہوں عالم خطیب فقیہ وہ نہیں چلے گا، بزنس مین چلے گا بغیر تزکیے کے؟ وہ کہاں سے چلے گا؟ وہ جو فقیہ ہے، وہ جو عالم ہے، وہ خطیب ہے، کم سے کم اس کی نسبت ایک ایسی چیز سے ہے وہ مقدس ہے، علم مقدس ہے، فقہ مقدس ہے، ذاکری خطابت مقدس ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ تقدس کا رشتہ تم نے بنا بھی لیا پھر بھی تزکیہ نہیں کیا، پھر بھی تم ناکام ہو۔ جس کا رشتہ ہی بزنس اور پیسے سے ہے وہ تزکیہ نہ کرے وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جس کا رشتہ ہی دنیا سے جڑا ہوا ہے وہ تزکیہ نہ کرے تو کیسے کامیاب ہوگا؟ البتہ کیا مطلب وہ تزکیہ نہیں کر سکتا؟ سب کر سکتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کیوں کہا خدا نے؟ وہ قید تھوڑی لگائی کہ علماء کے نفوس کو الہام کیا، فقہا کے نفوس کو الہام کیا، نہیں، بزنس مین کے نفس کو بھی الہام کیا ہے۔ جو دنیا کے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر پیشے کے اعتبار سے ہم کسی پیشے کو کم سمجھتے ہوں، جو نہیں سمجھنا چاہیے، حلال حلال ہوتا ہے کسی بھی پیشے سے آئے، لیکن اگر ہم کسی پیشے کو کم سمجھتے ہوں اس کے نفس کو بھی خدا نے الہام کیا۔ سب کے لیے میدان کھلا چھوڑا ہے، تزکیہ نفس کرو، اپنے نفوس کو سنبھالو۔ اب یہ تھا کہ اس بات کی تکرار کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ بھائی ایک بچے کو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سکھا دیں 2+2 4، دوبارہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ سیکھ لیا کافی ہے، لیکن اخلاقی مسائل کے اندر مصیبت یہ ہے کہ یوسوس فی صدور الناس ہر منٹ میں نیا وسوسہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر منٹ میں نیا وسوسہ کرتا ہے، ہر منٹ میں ایک نیا تذکر چاہیے ہوتا ہے، ہر منٹ میں ایک نئی یادآوری چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے 5 وقت نمازیں پڑھو، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر۔ کیوں بار بار ذکر؟ ذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر تکرار کرو مومنین کو فائدہ ملے گا۔ کیوں بار بار؟ کیوں تم جتنی بار بھی کرو گے نا پھر بھی شیطان کے وسوسوں کی سپیڈ سے کم ہوگا، اس کا وسوسہ تم سے زیادہ ہوگا۔ ہم کتنی مجلسیں سن لیں گے ایک دن میں؟ اصل مجلس سننے کے دوران بھی وسوسہ کرتا رہے گا، 1 گھنٹہ سن لیں گے، 2 گھنٹہ سن لیں گے، کتنے گھنٹے عبادتیں کر لیں گے، جتنی دیر عبادتیں کر رہے ہیں اس میں بھی وسوسہ کرتا رہتا ہے۔ تو ہمارا معاملہ اس اعتبار سے بہت سخت معاملہ ہے کہ ہم کیسے اس معاملے کو حل کریں۔ اب کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ انسان کے اندر جو مہارتیں بنتی ہیں، عادتیں بنتی ہیں، ان عادتوں سے اس کے نفس، اس کا جو وجود ہوتا ہے، برزخی وجود ہوتا ہے، مثالی وجود عرض کیا تھا، وہ تشکیل پاتا ہے عادتوں سے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنی؟ عادتوں کو کنٹرول کرو۔ تھوڑا سا عادتوں کے اوپر بات کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پھر ایک اور سوال کسی نے کیا کہ بھئی اگر پہلے ایک ایسا بدن بن گیا، نعوذ باللہ، میں نے 20 سال غلط زندگی گزاری، اس کے نتیجے میں میرا برزخی بدن غلط ہو گیا، اب کیا کروں پھر میں؟ اس کو بھی یہی کرنا پڑے گا، اس کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کرنا پڑے گا کہ جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس کے اوپر استغفار کرنی پڑے گی، ورنہ نیا اچھا بدن نہیں بن پائے گا۔ تو پہلے اس کے اوپر بھی استغفار کرے گا، لیکن جو عادتوں کو تبدیل کرنے کا کام ہے وہ اس کو بھی کرنا پڑے گا، سب کو کرنا ہوگا۔ عادتیں اچھی کرو۔ اب یہاں پہ 2 چیپٹرز ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1، پرانی جو غلط عادتیں ہیں اس کے نتیجے میں غلط بدن بنا ہوا ہے، استغفار کیسے کریں۔ دوسرا معاملہ ہے کہ پرانی غلط عادتوں کو چھوڑیں کیسے۔ ان سے بھی پہلے ایک اور مسئلہ ہے، وہ جو عادتیں صحیح ہوتی ہیں اور غلط ہوتی ہیں وہ ہوتی کون کون سی ہیں۔ تو تھوڑا سا تیسرے والے کے اوپر بات کرتے ہیں
عادتیں صحیح اور غلط کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ان عادتوں سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ شب جمعہ ہے، خدا متعال کے حضور مانگنے کی شب ہے، بجائے یہ کہ ہم اور کچھ چیزیں مانگیں، تزکیہ نفس خدا سے مانگیں، تہذیب نفس خدا سے مانگیں کہ انشاءاللہ خدا متعال سید الشہداء کے اس ذکر کے صدقے میں، اس شب جمعہ کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو نفس کی تہذیب و تزکیے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ۔ تو صحباب چونکہ سب لوگ زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، کافی لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس زمانے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی سید الشہداء کے روضے پر لوگوں کا جمع ہونا ہے۔ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ آج کا زمانہ کوئی خاص زمانہ ہے، تو میں کہوں گا یہ خاص زمانہ نہیں ہے، تو یہ 3 کروڑ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ کچھ تو ہوا ہے۔ روزہ 1400 سال سے یہاں پہ تھا۔ اہل بیت کے ماننے والے پہلے بھی تھے، ہاں پہلے مثلا ممکن ہے کوئی کہ ٹرانسپورٹیشن اتنی نہیں تھی، کمیونیکیشن اتنی نہیں تھی، لیکن بہرحال لوگ اطراف میں زندگی گزار رہے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں جس طرح آپ جمع ہوتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، کوئی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہرحال اس زمانے کے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ یا یہ کہیے کہ مثلا کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن نے مدد دی، تو یہ کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن بھی تو خدا کا نظام ہے، یہ بھی تو خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ مثلا کفار نے یہ بنا دیا، خدا نے نہیں چاہا، نعوذ باللہ تعالی، یہ بھی تو خدا نے ارادہ کیا ہے کہ ایسا ہو۔ تو یہ خدا متعال نے چاہا کہ ایسا ہو کہ مثلا سید الشہداء کے روضے مبارک کے اوپر 2.5 کروڑ 3 کروڑ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس وقت۔ اب ایک سوال ہے، زیارت کے آداب کیا ہیں؟ زیارت میں کیا کریں؟ تو میں اپنا ذہن یہ سوچتا ہے کہ بھئی سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ جو جگہ ہے کربلا، آیا یہ کوئی معمولی جگہ ہے یا غیر معمولی جگہ ہے؟ غیر معمولی جگہ ہے۔ یہ کہ انسان مثلا سید الشہداء کے روضے کی طرف جا رہا ہے، مثلا نجف سے کربلا جا رہا ہے، یہ عام چلنا ہے یا نہیں؟ اس چلنے میں اور انسان زمین پہ کہیں اور چلے، اس میں فرق ہے، یقیناً فرق ہے۔ ہم لوگ نہیں معلوم کون کون سے راستوں کے اوپر چلتے رہیں، اس چلنے میں اور اس چلنے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ انسان سعی کرتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان گھومتا ہے، ایک دفعہ انسان اپنے گھروں کے اندر، باغوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، روڈز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، صفا و مروہ ہے، یہ کربلا ہے، یہ نجف ہے۔ تو مثلا جگہ غیر معمولی ہے، وقت غیر معمولی ہے، کام غیر معمولی ہے۔ اچھا یہ جو غیر معمولی ہے وہ کیا ہے؟ غیر معمولی یہ نہیں ہے کہ جغرافیہ کا فرق ہو گیا، پتھر مختلف ہیں، زمین مختلف ہے، نہیں، یہ سب مختلف نہیں ہے، یہ سب وہی ہے، صرف ایک مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں حسین کا رنگ ہے، وہاں حسین کا رنگ نہیں ہے۔ فرق یہ ہے، یہاں سید الشہداء کا رنگ ہے، یہاں جو کچھ ہے وہ سید الشہداء کی نورانیت سے متاثر ہوا ہوا ہے۔ فرق نورانیت میں ہے، فرق امام حسین سے نسبت میں ہے۔ اب ہم جب یہ قبول کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو آدمی کربلا جا رہا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کام غیر معمولی کام ہے، ورنہ مثال کے طور پر وہ نہ جاتا کربلا، کہیں اور جاتا۔ اس کو پتہ ہے سید الشہداء کا معاملہ ہے، سید الشہداء میں نورانیت ہے، راستے میں نورانیت ہے، نام میں نورانیت ہے، وقت میں نورانیت ہے۔ اب ایک سوال ہے، یہ آدمی جو سید الشہداء سے منسوب نورانیت کی جگہ پہ پہنچ گیا ہے، کیا مانگے؟ کیا مانگے؟ بھائی کوئی آدمی بینک میں جا کر ثواب مانگے تو بینکرز کیا کہیں گے اسے؟ تم غلط جگہ آئے ہو، تمہیں ثواب چاہیے مسجد میں جاؤ، ثواب چاہیے قبرستان جاؤ، ثواب چاہیے امام بارگاہ جاؤ، تم غلط جگہ آئے ہو، بینک میں آئے ہو تم ثواب مانگنے کے لیے۔ اب کوئی حسین کے روضے پہ آ کے دولت مانگے، بھائی تم بینک میں جا کے ثواب نہیں مانگ سکتے، بینک کے کام کے لیے بنا ہے، وہاں پیسے کا لین دین ہوتا ہے، تم کو پیسہ چاہیے جاؤ بینک جاؤ،
قرضہ چاہیے جاؤ بینک جاؤ. اب تم آئے امام حسین کے روضے کے اوپر اور تم کیا مانگنے آئے ہو؟ وہ مانگنے آئے جو لوگ بینکوں میں اور اسٹاک ایکسچینج میں مانگتے ہیں. تم غلط جگہ آئے ہو. یعنی تمہیں یہ کہنا اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ تم چھوٹی چیز مانگنے کے لیے بڑی جگہ کیوں آئے ہو؟ تم اپنے اسٹاک میں ہی بیٹھتے، تو اپنے بینک میں بیٹھتے، تو اپنے بزنس میں بیٹھتے، یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں جگہ بزنس کی نہیں ہے، یہاں پہ جگہ بینک کی نہیں ہے، یہاں پہ جگہ دنیا کی نہیں ہے، یہاں پہ گاڑیوں کی نہیں ہے، یہاں پہ گھروں کی نہیں ہے. یہاں پہ کس چیز کی جگہ ہے بھائی؟ یہاں پہ جگہ نورانیت کی ہے، یہاں پہ شہادت کی جگہ ہے، یہاں پہ جگہ انسانوں کے انسان بننے کی جگہ ہے. آدم آتے ہیں انسان بن کے جاتے ہیں، یہ اس کی جگہ ہے. مثال کے طور پر میں وہاں پہ پہنچا ہوں، اب اگر میں مثلا یہ کہوں مجھے اچھا لباس مل جائے، جاؤ کسی بوتیک میں جاؤ، وہاں جاؤ اچھے اچھے لباس پڑے ہوئے وہاں پہ خرید دو جا کے. یہاں پہ لباس مانگنے نہ آؤ، یہاں پہ روح مانگنے آؤ. یہاں لباس نہیں ہے، یہاں معاملہ روح کا ہے. یہاں پہ کوئی بدن مانگنے آ رہا ہے نہیں، بدن مت مانگو، روح مانگو یہاں پر. اور بدن مانگ رہے تو مثالی بدن مانگو کہ وہ اچھا ہو جائے کسی طریقے سے. جسمانی بدن مانگنے یہاں پہ کیا ہے؟ مثلا کوئی بیمار ہو، چلو اس کو بیماری ہے، اس کو پتا ہے یہاں سے ایک شفا ایسی ملے گی جو کہیں اور سے نہیں ملے گی، وہ بات صحیح سمجھ میں آتی. امام حسین سے مانگنے آیا، اس کو پتا ہے جو امام حسین شفا دیں گے وہ دوسرے نہیں دے سکتے، تو وہ امام حسین سے شفا طلب کرے. لیکن اس کو بھی میں کہوں گا تم صرف جسم کی شفا مت مانگو، تم روح کی شفا مانگو. جسم 10-15 سال 20 سال 40 سال چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چلے گا. تو عزیزان محترم، میں اور آپ جو وہاں پر انشاءاللہ پہنچیں، بابصیرت پہنچیں، میرا اپنے خیال ہے وہاں جا کر مجھے وہ چیز مانگنی چاہیے جس کا مجھے پتہ ہے کہ سوائے اس جگہ کے اور کہیں نصیب نہیں ہوگی، یہیں سے نصیب ہوگی. تو مثال کے طور پر مثلا ایسے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مثلا میں نے اپنا جائزہ لیا، میں نے دیکھا میرے اندر خرابیاں ہیں، 2-3 خرابیاں، مثلا 4 خرابیاں ایسی ہیں جو میرے برزخی بدن کو انسان بننے نہیں دے رہی ہیں. انسانوں والی نہیں ہیں حرکتیں. مثلا ایک آدمی کے اندر ہرس ہو پیسے کی، یہ انسانوں والی خواہش نہیں ہے، انسانوں والی عادت نہیں ہے. اس عادت کو پسند نہیں کیا اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین نے. ان کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. مثال کے طور پر اس کے اندر خواہش ہے، ہرس. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مجھے پیسہ کمانا ہے، حلال کمانا ہے، بات صحیح ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام تجارت کرتے تھے، سامان ادھر سے ادھر لے جاتے تھے، بیچتے تھے، زراعت کرتے تھے، مختلف کام کرتے تھے، حلال کماتے تھے. تو کوئی کہے مجھے حلال کمانا ہے، بالکل کمانا چاہیے. صرف ایک مسئلہ ہے، نمبر 1 حلال کماؤ، نمبر 2 حلال کس کام کے لیے کما رہے ہو، کس کے لیے کما رہے ہو؟ دنیا کے لیے کما رہے ہو یا آخرت کے لیے؟ اگر حلال نہ کمائے، حرام کمائے، تو پھر تو امام نے فرمایا عذاب ہی عذاب. دھوکہ دہی کر کے کمایا ہے، اس کو نہیں بتایا، اس کو نہیں بتایا، یہ کر دیا، چھپا لیا، یوں ہو گیا، نعوذ باللہ میں نے کسی کا حق مار لیا، مجھے پتا ہے اس کا حق ہے، نہیں دیتا ہوں میں. یہ سب غلط بات ہم سب کو معلوم. الحمدللہ ہمارے جو یہاں پہ مجمع ہے، یہاں پہ کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں، کوئی کیوں یہ حرکتیں کر کے یہاں پہ آ رہا ہوگا. تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی حرام کماتا ہو، اس کو تو معلوم ہے حرام مصیبت ہے، حرام وبال ہے، حرام عذاب ہے، مصیبت میں پڑ جائے گا. مسئلہ کیا ہے بھئی؟ حلال کما رہے ہو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم خوب کماؤ. حلال کس کے لیے کما رہے ہو؟ دنیا بڑھانے کے لیے کما رہے ہو، آخرت بڑھانے کے لیے کما رہے ہو؟ آخرت بڑھانے کے لیے کما رہے ہو تو پھر اس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. امیر المومنین ایک موقع کے اوپر ایک چشمہ کھودتے ہیں، مشکل کھودتے کھودتے پتہ نہیں کتنی دیر لگ جاتی ہے، چاہتے تھے وہاں سے پانی نکلے، بہت دیر تک کھودتے رہے، وہاں پر مشکلات، مشقات، محنتیں، سب کچھ. جیسے ہی پانی نکلا نعرہ لگایا اور کہا یہ پانی میں نے مسلمانوں پہ وقف کیا، ختم. جس دن مثلا وہ جگہ سونے کی بن گئی، سمجھ لو آج کے دور میں کسی کے پاس تیل کا کنواں نکل آیا، جب تک نہیں نکلا تھا امام محنت کرتے رہے، جیسے ہی دیکھا اب اس کی قیمت بن گئی، فرمایا اب میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دیا. کیا ہی اسی لیے تھا، محنت ہی اسی لیے کی تھی.
تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا بھائی حلال کمانا ہے، ٹھیک ہے حلال کمانا ہے، کس کے لیے کمانا ہے؟ دنیا کے لیے کمانا ہے، آخرت کے لیے کمانا ہے؟ آخرت کے لیے کمانا ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے، اس کو آخرت میں لگاؤ پھر۔ ہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مثلا سب انسان لگا دیا جو کچھ بھی کرتے، اور سب سے بڑی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ایک سنجیدگی چاہیے، کھیل نہیں ہے یہاں پر۔ پتہ نہیں کیوں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں سنجیدگی نہیں آ کے دیتی، حتیٰ مجلسوں میں بھی کھیل کود میں آ رہے ہیں، سنجیدہ نہیں ہے کہ بھائی تمہاری زندگی ہے، تم مرنے والے ہو، تم قبر میں جانے والے ہو، تمہاری برزخ کی زندگی ہے، یہ کیا کھیل ہے؟ یہ خدا کا نظام مسخرہ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ سنجیدگی نہیں ہے، ہر چیز میں مذاق چل رہا ہے جیسے زندگی میں۔ مذاق میں کوئی کیسے زندگی میں کامیاب ہوگا؟ کوئی کیسے حسینی بنے گا مذاق کے اندر؟ اس بات کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ مثلا زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ سید الشہداء کے روضہ اقدس پہ پہنچ کر وہ مانگو جو اس جگہ کے لیے مناسب لگے مانگنا، تو بجائے یہ کہ انسان دنیا مانگے، نعوذ باللہ دنیا کی متعلقات کو مانگے۔ دنیا ہی مانگنی ہے نا تو آخرت کے لیے مانگو۔ مثلا کوئی یہ کہے مثلا خدا مجھے بزنس دے، مثلا بزنس دے، کیوں دے؟ اب وہ کہے گا کہ مثلا آخرت کے لیے دے، سب سے پہلے اندر اپنے آپ سے پوچھ لو تمہیں واقعاً بزنس آخرت کے لیے چاہ رہے ہو، بہانے بازی کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہو کہ پیسہ زیادہ ہو، بعد میں کہہ رہے ہو آخرت کے لیے چاہیے۔ پہلے سے جو ملا تھا وہ آخرت پہ خرچ کیا تھا کیا؟ پہلے سے جو 10 روپے بھی تھے وہ آخرت پہ لگائے تھے کیا؟ تو جو پہلے نہیں لگایا اب تم کہہ رہے ہو اب آئے تو میں لگاؤں گا، تو تم اب بھی نہیں لگاؤ گے، معلوم ہے۔ اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دیتا ہے انسان؟ سید الشہداء کے روضے پر جائیں، مغفرت طلب کریں، نفس کے اندر جو کچھ اب تک خرابیاں ہیں اس کی دوری طلب کریں، اپنے تہذیب اور تزکیہ نفس کے مقامات کو طلب کریں، وہاں پر جا کر اپنی برائیوں کے خاتمے کو طلب کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا بھائی غلط عادتیں انسان کے اندر آتی ہیں، ان عادتوں کی اصلاح طلب کریں، وہ کہیں اور سے نہیں ہو پائیں گی، یہاں سے ہو سکیں گے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے وہ یہ کہ بھائی ایک آدمی 10 دفعہ جا رہا ہے، 20 دفعہ جا چکا ہے، اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے 20 دفعہ تو گیا، اس کو میں نے کیا حاصل کیا ہے؟ شاید دیکھ صحیح نہیں رہا ہے، شاید اورینٹیشن صحیح نہیں ہے، سکون لے کر آتا ہے وہ تو صحیح ہے، یہ بتاؤ تمہاری عادتوں میں کیا تبدیل ہوئی ہے؟ جب حضرت حر سید الشہداء کے لشکر میں آئے، حر دوسرے انسان بن گئے، حر کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ کوئی کہے میں حسینی بن کر آیا ہوں کربلا سے، حسینی بن کر آؤ، یہ بتاؤ عادتیں کیا بدلی؟ تم پہلے بھی وہی، نعوذ باللہ اب بھی وہی، تو اس کا مطلب تم حسینیت سے کیا نصیب ہوا؟ پھر اس کو ہمیں بار بار اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ حتیٰ سید الشہداء کے روضے تک تو بہت دور کی بات، عزاداری کے اندر بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ بھئی میں جو عزاداری میں آ رہا ہوں اس سے میرے وجود پر، سید الشہداء کے ذکر کا میرے وجود پہ اثر کیا پڑ رہا ہے؟ نعوذ باللہ پہلے بھی نمازیں قضا کرتا تھا، اب بھی نمازیں قضا کرتا ہوں، 2 مہینے عزاداری کی ہے۔ 2 مہینے کی عزاداری نے تم کو ابھی تک نمازی نہیں بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ نعوذ باللہ ایک آدمی نئی عزاداری میں آتا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ عزاداری میں آتا پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تم سید الشہداء کی عزاداری نے تم کو سچا کیوں نہیں بنایا ابھی تک؟ سچ تمہاری زبان پہ کیوں نہیں جاری؟ تو عزیزان محترم اس طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری زیارتیں، ہماری عزا، اور نہ صرف وہ زیارتیں جو انسان کربلا جا کر وہاں جا کے کرے، انشاءاللہ خدا سب کو نصیب فرمائے، حتیٰ یہاں جو زیارتیں کر رہے ہیں، سید الشہداء کے لیے دوری نزدیکی کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ تبرک لینے وہاں تک جاتے ہیں، ورنہ جب یہاں پر بھی کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کون جواب دے گا؟ سلام اللہ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ تو اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہو گئی۔ اب میں چند جملے آپ کی خدمت میں ان عادتوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، عادتوں کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ دنیا میں جملہ مشہور ہے، کہتے ہیں بھائی اگر بیمار کو علاج کرانا ہے تو سب سے پہلے یہ قبول کرے کہ بیمار ہوں۔ جو بیماری قبول نہیں کرے وہ علاج کی مشقت کیوں برداشت کرے گا؟
اگر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میرا دل بیمار ہے تو میں بے وقوف ہوں کہ میں اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا، پیسہ دوں گا، وقت دوں گا، اپنی جان کھپاؤں گا، اس کے اندر انتظار کروں گا، آپریشن کرواؤں گا. کیوں کرواؤں گا؟ اب اگر میں کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں بیمار ہوں اور نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہہ تو رہا ہوں، قبول نہیں ہوا ہے اندر سے. میں کہہ رہا ہوں، کوئی مجھ سے کہ تم جانتے ہو بیمار ہو، تمہیں دل کی بیماری؟ ہاں بیماری ہے مجھے. تو تم گئے ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں میں گیا نہیں، جاؤں گا انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے اس نے قبول ہی نہیں کیا کہ یہ بیمار ہے، زبان سے کہہ رہا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ، اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے بھائی میں اپنی غلط عادتوں کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تو بھائی سب سے پہلے تو یہ ریئلائز کرو کہ کوئی غلط عادت ہے یا نہیں ہے. غلط عادت کو غلط سمجھ تو لو پہلے. اگر غلط ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، تو کوئی علاج نہیں ہوگا. کوئی انسان جو اپنے آپ کو بیمار قبول نہیں کرتا وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی مشقت نہیں اٹھاتا. تو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ بھئی بیماری کیا ہے. یہ جو اتنے خطبے ہمارے پاس موجود ہیں نہج و بلاغہ کے اندر، بہت سارے خطبے بیماری کو بتانے کے لیے ہیں. علاج بات کی بات ہے. قرآن کریم اتنی ڈھیر ساری آیات کریمہ صرف اس بات کے اوپر رکھتا ہے یہ تو پہچانو کہ بیمار ہو یا نہیں ہو. مثال کے طور پر خود غرضی بیماری ہے یا نہیں ہے. میں ہر چیز میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میرا کام صحیح ہو جائے. ایک حب ذات ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، یہ خدا نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. ایک دفعہ خود غرضی ہے، ہر کام میں میری چیز صحیح ہو جائے، باقی کا ہو یا نہ ہو، یہ خود غرضی ہے. حب ذات قبول ہے، فطرت انسانی ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیوں نقصان پہنچائے؟ لیکن اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے 10 لوگوں کو نظر انداز کرے گا یا نقصان پہنچائے گا، یہ خود غرضی ہے. خود غرضی قبول نہیں ہے اللہ کے دین کے اندر. قبول نہیں فرماتا، کہتے نہیں تمہیں انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر تکبر. انسان اپنے آپ کو کچھ ایسا سمجھتا ہے جو جس کے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. خوب یہ بیماری ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب انسان متکبر ہوتا ہے تو ایک بیماری تکبر کی نہیں ہوتی، ایک اور بیماری اندھے پن کی ساتھ آتی ہے. متکبر اندھا بھی ہوتا ہے. اگر تکبر میں اندھے پن کی بیماری نہ ہو نا تو یہ تکبر اتنی بڑی بیماری نہیں ہوگی، یہ چھوٹی بیماری کہلائے گی. تکبر کے ساتھ دوسری بیماری ایک آتی ہے، وہ اندھا ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں متکبر ہوں. اب خدا نے مثال ایسے انسان کو اگر رحم کرے، خدا لطف کرے، اس کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ ذلیل ہو. چونکہ یہ اندھے پن میں مبتلا ہے، اس کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں متکبر ہوں، تو ایک ایسی مصیبت میں ڈالتا ہے کہ ذلت اٹھانی پڑے. جب ذلت اٹھاتا ہے تو چانس ہے کہ اس کو یاد آئے کہ دیکھو میں نے دوسروں کو جو ذلتیں دی تھیں اس کا مجھے یہ نتیجہ اٹھانا پڑ گیا. پھر ایک چانس ہوتا ہے، مثلا اپنی کسی طاقت کے اوپر اکڑتا ہے، خدا کبھی ایسا کرتا ہے اگر اس کو اصلاح کرنی ہو اس سے طاقت چھین لیتا، کہتا ہے اب دیکھو یہ جو تم نے دوسروں سے طاقتیں چھینی تھیں اس کا مزہ دیکھ لیا. اب اگر یہ انسان عقل مند ہوتا ہے تو سیکھ لیتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی، میں تکبر دکھاتا تھا. نہیں ہوگا، بیوقوف آدمی ہوگا، نہیں سمجھے گا، اپنے تکبر میں چلتا رہے گا. تو یہ جو مسائل ہیں ہمارے درمیان، بغض، کینہ، حسد، تکبر، نعوذ باللہ خود غرضیاں، ایک دوسرے کے لیے برا سوچنا، برائیوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہم انسانوں کی. اور یہ میں اس تقسیم کو پہلے عرض کر دوں، ابھی عرض کرتا ہوں اس بڑی بیماری کو، بعد میں پہلے تقسیم عرض کر دیتا ہوں. کچھ بیماریاں اور برائیاں ہوتی ہیں جسم کی برائیاں. جسم کی بھی برائیاں ہوتی ہیں، ہاں برائیاں ہوتی ہیں جسم کی. مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی چیختا چلاتا ہے. اب تو چیختا چلاتا ہے انسان جو دوسروں کے اوپر بلا وجہ میں چیختا چلاتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے کہ بھئی یہ چیخ رہا ہے، تو یہ جسمانی بیماری ہم اس کو کہتے ہیں. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک آدمی غیبت کرتا ہے. بھائی غیبت کرے گا تو کسی سے کچھ کہے گا، نظر آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس آدمی سے اس آدمی کی برائی کی. نعوذ باللہ جھوٹ بولے گا تو بولے گا نا، کچھ فزیکلی کچھ کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا. یہ جو بری عادتیں ہوتی ہیں ان کا جسم سے کوئی تعلق ہوتا ہے. نماز نعوذ باللہ قضا کرے گا، صاف پتہ ہے قضا کی ہے. قرآن نہیں پڑھتا ہے، صاف پتہ نہیں پڑھتا ہے.
تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جسمانی ہوتی ہیں، ظاہر میں آ جاتی ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نہیں معلوم نماز، اس طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ذہن کے اندر سے ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتی، اندر اندر چلتی ہیں. یہ خطرناک ترین بیماریاں ہیں. مثال کے طور پر جو آدمی مثلا فرض کر لیتے ہیں دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، جس کو ہم سوء ظن کہتے ہیں. اب یہ جو بدگمانی کرتا ہے یہ کسی سے کہتا ہے کیا؟ اگر بدگمانی کہہ دے تو غیبت کہلائے گی. اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کرے اور کسی کے بارے میں کہہ دے، اس کو نہ ہو تو تہمت کہتے ہیں. کہہ دے تو معاملہ ختم ہو گیا، تم کو اور جرم ہو جائے گا. لیکن یہ جو بدگمانی اندر اندر چلاتا رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ نظر آتی ہے کیا؟ نہیں، نظر بھی نہیں آتی، پکڑ میں بھی نہیں آتی. مثلا خداوند متعال کے مقابلے میں نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی کسی بات کے اوپر اکڑتا ہے، تو یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ خدا کے مقابلے میں کوئی نئی حکومت بنائے گا. نہیں، خدا کے مقابلے میں کیا حکومت بنائے گا؟ اندر اندر اکڑ رہا ہے. مثلا وہ جو قارون کا جملہ تھا، جب قارون سے مومنوں نے کہا کہ بھئی تم اللہ کا حکم مانو، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے بنایا ہے. لوگوں نے کہا خدا نے تمہیں دیا ہے، کہا نہیں میں نے اپنے علم سے کیا ہے. اب یہ جو اپنے دماغ میں سوچ رہا ہے میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے، یہ شاید کہے گا بھی نہیں. اندر اندر اکڑ رہا ہوگا اپنے اوپر کہ میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے. بدترین عادتیں دماغ کی ہیں، بدترین عادتیں دماغ کی ہیں. ظاہر کی عادتیں پھر نظر آ جاتی ہیں، اندر کی عادتیں جو دماغ کے اندر چلتی رہتی ہیں پکتی رہتی ہیں بالکل نظر نہیں آتی ہیں. ان سے لڑنا، ظاہر کی بیماریوں سے لڑنا بہت زیادہ مشکل ہے. میں یہ کہوں جھوٹ نہ بولو تو یہ ہوگا، جو کوئی مجھے دیکھے گا جھوٹ بولتا ہے وہ مجھے پکڑ لے گا تم نے جھوٹ بولا. اس کو نپٹانا پھر آسان ہے. البتہ فی زمانہ یہ بھی مشکل ہو گیا ہے. اتنا لوگوں کی زبان پہ جھوٹ چڑھ گیا ہے، اتنا چڑھ گیا ہے کہ بول رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، سن رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اس کو سمجھ میں آ گیا میں نے جھوٹ بولا ہے. دکھا دکھا کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. پتا ہوتا ہے دونوں کو کہ اس کو بھی پتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ چل رہا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں زندگی میں برکتیں کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی چانس چھوڑا ہے برکتوں کا؟ اس کے بعد کہتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ ماں اور بچوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان احترام کیوں کام ہو رہا ہے؟ کچھ چھوڑا ہے؟ اتنے گناہوں کے بعد برکتوں کا انتظار ہے؟ کہاں سے برکتیں نصیب ہوں گی؟ جو تھیں وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں. اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہمارے جسم کی تعداد بڑھ رہے ہیں، خاندان کے نمبر بڑھے چلے جا رہے ہیں. ظاہر ہے اگلی نسل میں زیادہ لوگ ہو جائیں گے، خاندان کی تعداد بڑھ رہی ہے. ذرا پوچھنا دلوں میں جگہ ہے ایک دوسرے کے لیے؟ نہ کہ گھر چھوٹے ہو گئے، نہیں گھر بھی بڑھ رہے ہیں، پیسہ بھی بڑھ رہا ہے، نمبر بھی بڑھ رہا ہے. صرف ایک مصیبت ہے، اب دلوں میں گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. وہی سوء ظن، وہی ایک دوسرے کے ساتھ مصنوعی رقابتیں، مصنوعی مقابلے. جس پہ خدا نے نہیں بلایا اس پہ مقابلے. خدا فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ. سارعوا الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف تیزی سے جاؤ. ہم مقابلے میں اس پر آئیں اس کا کمیونٹی میں نام زیادہ ہے یا میرا کمیونٹی میں نام زیادہ ہے. اس پہ کس خدا نے کہا تھا مقابلہ کرنے کو؟ اس پہ کس خدا نے تمہیں دعوت دی تھی بھائی؟ نیک کام پہ دعوت دی تھی، نہ کہ نیک نام بنانے پہ دعوت دی تھی. نام بنانے پہ کہاں دعوت دی تھی؟ کام کرنے پہ دعوت دی تھی خدا نے. تو یہ سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں اس وقت، اور وہ بری عادتیں اندر اندر پک کے ہر چیز معاشرے کی خراب کیے دے رہی ہیں. دین اثر نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہے، محبتیں نہیں مل کے دے رہی ہیں. اچھا کھوکھلا پن اتنا زیادہ احساس کر رہے ہیں انسان کہ بھائی زندگی میں کوئی کمی ہے. یہ سب احساس کر رہے ہیں کہ کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ ہے جو نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے؟ کھلے ہوئے نہیں ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ. 10% دکھانا ہے، 90% چھپانا ہے. یہ ظلم ہے ہم لوگ اپنے اوپر.
یہ خود برائیوں میں سے ایک برائی ہو گئی ہے، ہمیں چھپانا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو۔ ایک دفعہ تقیہ واجب ہوتا ہے دشمنوں کے مقابلے میں، اگر اس کو پتہ چل جائے امیر المومنین کا ماننے والا ہوں میرے اوپر ظلم کرے گا، ابھی اتنا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے کہ دین خطرے میں ہے کہ میں اس کے لیے قربانی دوں، چلو تقیہ کر لیا۔ اچھا اب بھائیوں کو بھی ایک دوسرے سے تقیہ کرنا ہے کیا؟ دوستوں کو بھی ایک دوسرے کے اندر چھپانا ہے کیا؟ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس وقت، ہمیں ہر چیز چھپانی پڑ رہی ہے اپنی۔ صداقت کہاں گئی؟ پھر زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ خطبہ ہمارے پاس موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، امام فرمایا ایک معاشرہ آئے گا جس میں صداقت غائب ہو جائے گی، صداقت غائب ہو جائے گی۔ پھر جو داستان امام نے لکھی ہے، حتیٰ بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں انسان کا ذہن کہتا ہے یہ کیسے، چونکہ ہم رشتے رابطوں کو نہیں جانتے۔ امام نے فرمایا جب یہ زمانہ آئے گا نا بارشیں برکت نہیں دیں گی۔ اب ہم سے کوئی کہے نہیں یہ بارش کا معاملہ تو بادل ہوتے ہیں، بادل لے کے جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں۔ بندے خدا، جس خدا نے صداقت کا حکم دیا ہے وہی ہوا چلاتا ہے جو بادل لے کے جاتا ہے، وہی حکم دیتا ہے تو یہ بادل برستے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خدا آپ کو حفظ فرمائے انشاءاللہ۔ اذان محترم خدا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ یا خدا یہ جتنا لبیک اور نعرہ حیدری ہے نا، یہ سب سے زیادہ اپنے اوپر لگائیں، سب سے زیادہ۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، جب دشمن کے سامنے ہونا تب نعرے جما کے لگائیں، طاقت دکھانے کے لیے۔ جب ایک وقت ہوتا تھا جب یہاں پہ دشمن چاہتے تھے ہماری عزاداری کو ختم کریں، مجھے یاد ہے میں یہیں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگواتا تھا اور کہتا تھا نعرے لگاؤ تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ تم نے بم پھاڑے نا، تم سمجھ رہے ہو مجلسوں سے جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں پہ بیٹھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم نے اس سخت دور گزار لیا، الحمدللہ مقاومت ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ البتہ ہمارے اعزاء بچے جوان کچھ جیلوں کے اندر ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں بحق اسرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے زیادہ لبیک اور امیر المومنین کو طلب کرنا اپنے نفوس کے تزکیے کے لیے، اس کے بعد ہم ان کی نصرت کر پاتے ہیں، ورنہ ہم نہیں کر پاتے۔ اور آپ کی خدمت میں نے بڑا وقت دیا لیکن محنت اس کے اوپر کر۔ سید الشہداء کی پاکیزہ نام، عزاداری سید الشہداء، ان سب کے صدقے میں یہ موقع فراہم ہوئے ہیں۔ اور پوری تاریخ کے اندر جن لوگوں نے سید الشہداء سے واقعاً قرب حاصل کیا ہے، انہوں نے تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا، ان کی نورانیت بڑھی ہے۔ یہ وہ میدان اصلی ترین میدان ہے، پھر ظلم کا مقابلہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ نہ ہم ظالم سے لڑ پاتے ہیں نہ ظلم سے لڑ پاتے ہیں اگر اپنے اندر ظلم سے نہ لڑیں، اندر لڑیں۔ سید الشہداء کی مدد اور نصرت سے برائیوں کا مقابلہ کریں۔ کل کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ برائیوں کے مقابلے کے لیے ہم کیا پروگرام بنا سکتے ہیں، اپنے نفس کی برائیوں کے مقابلے کے لیے، عادتوں کے مقابلے کے لیے۔ لیکن بہت بڑا ایک راستہ سید الشہداء سے توسل ہے۔ شاید ممکن نہیں ہے اس دنیا کے اندر کوئی تزکیہ نفس کر پائے اس نے مصباح الہدیٰ سے مدد نہ لی ہو، ممکن نہیں ہے۔ اس نے سید الشہداء سے نصرت نہ لی ہو، ممکن نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے عرفاء ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی زیارتیں پڑھے بغیر کوئی عارف نہیں بن سکتا، پڑھنی ہوتی ہیں سب کو، چاہے آپ زیارت عاشوراء پڑھیں، چاہے زیارت اربعین پڑھیں۔ امام حسین سے رابطہ ہونا ضروری ہے، امام حسین سے رابطہ ضروری ہے۔ سید الشہداء کی خاک کو خدا متعال نے خاک شفا بنا دیا۔ سید الشہداء کے قبے اور روضے کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے کو مستجاب الدعا قرار دے دیا۔ سید الشہداء کے نام کے اندر خدا متعال نے مغفرت کو چھپا دیا کہ جو سید الشہداء کے نام سے طلب کرے پروردگار عالم اسے نصیب فرمائے، اور کیوں نصیب نہ کرے۔ سید الشہداء نے کربلا میں جسم قربان نہیں کیے تھے،
سید الشہداء اجساد لے کے نہیں آئے تھے، گرچہ ان کے اجساد پاکیزہ ہیں، ان کے اجسام پاکیزہ ہیں، لیکن سید الشہداء نورانیتیں لے کر آئے اپنے ساتھ۔ ہم لوگوں کے لیے شاید ایسا ہو کہ ہمیں تو ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے اندر مشغولیت کی وجہ سے نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن مثلا کیا حضرت علی اکبر ایک عام جوان ہے؟ ایک عام جوان ہے؟ مثلا ہم لوگ کہتے ہیں اتنا سن تھا، مثلا 18 سال کا ایک جوان، 18 سال کا علی اکبر، آیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ کہاں ایک جیسے ہیں؟ ایک وہ ہے جس کے لیے حسین کھڑے ہو کر کہتے ہیں خدایا تو شاہد ہے میں کسے بھیج رہا ہوں؟ سید الشہداء کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہیں۔ امام وقت، معصوم، انسان کامل، خامس اصحاب کسا، یہ ہاتھ اٹھائے اور کہ خدایا اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقن خلقن منطقن اشبہ الناس برسول اللہ۔ یہ علی اکبر عام وجود ہے کوئی؟ یہ حضرت سید الشہداء کی وراثت میں حضرت علی اکبر فرزند، کتنی محبت ہے، کتنا انداز ہے، یہ تو خدا جانتا ہے۔ کیسی کیسی دعائیں امام حسین علی اکبر کو دیتے تھے۔ جب راستے میں ایک موقع کے اوپر ایک حالت کے اندر گویا الہامی حالت میں ایک منظر دیکھا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نزدیک آئے فوراً اور کہا بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ حضرت علی اکبر کا کام کیا تھا؟ باپ کے دل کو ڈھارس دیتے رہنا، میرا باپ نہ سوچے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ فوراً نزدیک آئے، کہا بابا آپ نے انا للہ پڑھا؟ کہا ہاں بیٹا میں نے یہ پڑھا۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، کہا ہم سب لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ علی اکبر نے دیکھا کہ میرا باپ موت کا تذکرہ کر رہا ہے، فوراً اپنی جرأت، اپنی شہامت، شجاعت دکھائی، کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کیسے آتی ہے۔ سید الشہداء کا بیٹا ہے، مولا امیر المومنین کا بیٹا، اور جیسے ہی سید الشہداء نے سنا خوش ہوئے، علی اکبر کو دعا دی خدا تمہیں وہ بہترین جزا دے جو خدا کسی باپ سے بیٹے کو دیتا ہے۔ علی اکبر کو دعائیں ملتی تھی ہر معاملے میں، سید الشہداء کا خیال رکھنے والے، ایسی دل میں محبت، ایسا دل میں رابطہ۔ بس یہ سب سن لیا آپ نے، اب ایک جملہ سننا، اب یہ بیٹا آخری الوداع کے لیے آ گیا۔ کتنا کٹھن ہوا سید الشہداء کے لیے، مجھے نہیں معلوم میں کون سا لفظ استعمال کروں اردو کا، کتنا سخت ہوا امام حسین کے لیے وہ وقت جب علی اکبر آئے ہیں الوداع کرنے کے لیے۔ البتہ راضی برضائے خدا ہیں، رضن بقضائے کا تسلیماً لامرک، لیکن بیٹا ہے، محبت ہے، انسان ان تمام جذبات کے ساتھ ہیں۔ اور وہ کتنا اچھا سلام ہے جو ہمارے یہاں پہلے پڑھا جاتا تھا، ابھی بھی کبھی کبھی پڑھا جاتا ہے کہ بیٹا بھیجتا تم کو، بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، لیکن عابد تو ہے بیمار، تقدم ولدی، تم بڑھو۔ عابد کو بھیجتا لیکن عابد تو ہے بیمار، تقدم ولدی۔ حضرت علی اکبر الوداع ہونے لگے، سید الشہداء نے فرمایا بیٹا علی اکبر جا کے اپنی پھوپھی سے بھی الوداع کرو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے الوداع کرو۔ جو ہم لوگ بر صغیر کے اندر، قبول کرتا ہوں ہمیں بر صغیر کے مصائب کے اندر خواتین پہ توجہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو حضرت علی اکبر کا الوداع کرنا تھا، بیبیوں کے خیموں پر آ کر الوداع کرنا، اس کو علماء نے بڑی عجیب نظر سے دیکھا ہے۔ فرمایا 2-3 روایات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا ماتم کسی مجاہد کے الوداع کرنے پہ نہیں ہوا جتنا بیبیوں کے خیمے سے علی اکبر کے الوداع کرنے پہ ماتم ہوا ہے۔
اللہ جانتا ہے وہاں بیویوں پہ کیا حالت ہو رہی ہوگی، کس غم سے گزری ہوں گی، کس کرب سے گزری ہوں گی۔ اور جو ہمارے یہاں مشہور روایت پڑھا کرتے ہیں علامہ ذیشان درجہ وادی صاحب، میں طالب علم ہونے کے ناطے بڑے علماء کی روایتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ان کے اس استناد کو حاصل کروں، تو فرماتے ہیں 7 دفعہ علی اکبر نکلنے لگتے تھے، کوئی اور بی بی تھام لیتی تھی، پھر رونے لگتے تھے سب۔ نہیں معلوم ان کے حقائق کیا ہوئے ہوں گے وہاں پر، لیکن لگتا ہے کہ بہت سخت مرحلہ تھا بیویوں کے لیے۔ حضرت علی اکبر باہر تشریف لائے، اپنے والد کو الوداع کیا ہے۔ ایسا مجھے نہیں معلوم، یعنی ہم لوگ ظاہر حقائق کربلا کو نہیں جانتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں یا جو پڑھتے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن 2 روایات پڑھا کر رہے ہیں یہاں پر، اور میں چونکہ شب جمعہ ہے حضرت علی اکبر کے مصائب کو قدر تفصیل سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 2 روایات پڑھا کرتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر کو الوداع کرنے لگے تو کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ شاید چونکہ اشباہ الناس ہیں، رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی علی اکبر کے ذریعے سے۔ ایک اور عجیب روایت بیان کرتے ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ان کی صداقت کہاں تک ہے، علماء بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا تو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو باپ پھر بھی چلا آ رہا تھا۔ گویا سید الشہداء بہت سخت مرحلے میں امامت کا امتحان تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا ابھی جو امتحان تھا، اس کے بعد جو ہوا وہ بہت ہی عجیب ہوا۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شیخ عباس قمی نے بھی نفس المحموم میں لکھا ہوا ہے کہ علی اکبر ایک موقع کے اوپر سخت جنگ کرتے ہیں دشمنوں سے، ان کے وجود پر بہت زیادہ محافظت کے لیے ذرا پہنی ہوئی تھی، لوہا بہت زیادہ تھا، گرمی بہت شدید تھی، وہ لوہا گرم ہو گیا تھا۔ سید الشہداء کے بیٹے کو پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، وہ پیاسے تھے، تو سید الشہداء کے پاس آئے اور کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا مجھے۔ تو مجھے نہیں معلوم کوئی باپ ہونے کے ناطے اس کو سمجھ پائے گا یا نہیں سمجھ پائے گا۔ کوئی باپ اپنے بچے کو چاہتا ہو اور وہ چاہنے والا بچہ پانی مانگے، ہم تو دنیا کے باپ ہیں بھائیوں، وہ باپ ہے جو حوض کوثر کا مالک ہے۔ کیا مقام امامت ہے، کیا صبر کا مقام ہے سید الشہداء کا۔ بس ایک جملہ فرمایا، کہا علی اکبر جاؤ تمہیں محمد مصطفیٰ پانی پلائیں گے۔ سید الشہداء بتا رہے ہیں بیٹا تم دیکھ سکتے ہو تمہارے نانا کتنے بےتاب ہیں، تمہارے دادا کتنے بےتاب ہیں۔ علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے، تو 2 روایتوں کی آپ کو اور زحمت دوں گا، میں نے بہت آپ کو زحمت دی، اتنے مصائب شاید پہلے عشرے میں اچھے لگتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج شب جمعہ ہے، میں چاہتا ہوں شب جمعہ میں کم سے کم اتنے مصائب پڑھ لوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر لطف شامل حال ہو جائے کہیں، شاید ان کی نظر لطف شامل حال ہو جائے، بی بی کے حضور کہہ سکے بی بی جس اکبر کے روانگی پر آپ نے ماتم کیا تھا ہم بھی روئے تھے۔ علی اکبر زمین کے اوپر گرے۔ اس سے پہلے یہ روایت بہت عجیب روایت ہے، شیخ عباس قمی نے لکھی نفس المحموم کے اندر، بار بار میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، مستند بات ہے۔ جب علی اکبر پہنچے کوفیوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا ہم شبیہ رسول پہ شمشیر نہیں چلائیں گے، تو شامی علی اکبر کے مقابلے میں آ گئے۔ شامی درندے ہوتے ہیں، وہ رسول خدا کے دشمن تھے، وہ رسول خدا سے نفرت کرتے تھے۔ جب علی اکبر پہنچے نا تو یہ ساری نفرتیں جو رسول خدا اور امیر المومنین سے تھی وہ سب علی اکبر کے اوپر اتاری۔ شیخ عباس نے ایک جملہ لکھا ہے ایک جگہ کے اوپر، کہا ایک موقع کے اوپر علی اکبر کو زمین پر گرا کر نیزے اور شمشیریں اوپر لے جاتے تھے اور نیچے لاتے تھے۔ فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا انہوں نے۔
فقتلوہ اربن اربا. اب میں کیا عرض کروں، حسین کا جوان حسین کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. جب سید الشہداء علی اکبر کی لاشیں پر پہنچے ہیں، ایک عجیب جملہ کہا ہے. وہ وہاں پر پہنچے اور علی اکبر کو دیکھ کر کہا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَ خَلَفَا. اکبر تیرے بعد دنیا میں خاک ہو. یہ امام حسین علی اکبر کے روضے علی اکبر کے جنازے پر کھڑے. بی بی زینب نے دیکھا میرا بھائی اپنے بیٹے کے جنازے میں کھڑا ہے، اس کا دل کہیں پھٹ نہ جائے. اچانک خیمے کے دروازے پر آئی اور کہا بھیا میں آؤں جنازہ اٹھانے کے لیے، میں آؤں مدد کرنے کے لیے. یا خدا، خدا نے حضرت زینب کے دل کو بحال کر دیا تھا اس وقت جس لاشے کو دیکھ کر حسین کی حالت خراب ہو رہی تھی. حسین سید الشہداء غم میں جا رہے تھے، حسین سید الشہداء علی اکبر کے غم میں تھے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس نصرت امام کے لیے آ گئی تھی.